اس ادارے کے اندر ایک جلد بندی کا کمرہ تھا جس کے اندر سمیت پنڈت نول کشور جی اور کسی کو بھی جوتا پہن کر جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے 2 ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے کہ جو پورے ادارے کے اندر گھومے پھرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ہمارا فیس بک چینل اسلامک اولڈ سٹوریز دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ تاریخ عالم کا وہ واحد ہندو جس کی چتا کے اوپر کئی من گھی ڈالا گیا لیکن اس کے جسم کو آگ نہ لگی، اس کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ناظرین کرام، تقسیم ہند سے پہلے لاہور کے اندر 2 اشاعتی ادارے کام کیا کرتے تھے۔ ایک درسی کتب شائع کیا کرتا تھا جن کے مالک کا نام میسرز عطر چند کپور تھا، اور دوسرا ادارہ جو قرآن پاک شائع کیا کرتا تھا وہ بھی اگرچہ غیر مسلموں کا تھا، اس کے مالک کا نام پنڈت نول کشور تھا، یا کسی ویب سائٹ کے اوپر منشی نول کشور بھی آتا ہے۔ جو معیار اس ادارے کو حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہ تھا۔ پنڈت نول کشور جی نے پنجاب سے بہت اعلیٰ قسم کے حفاظ اکٹھا کیے گئے، ان کو بہت زیادہ تنخواہوں کے اوپر رکھا گیا۔ پنڈت نول کشور جی یہ چاہتے تھے تاکہ قرآن پاک کی کوئی زبر زیر آگے پیچھے نہ ہو۔ اس ادارے کے اندر ایک جلد بندی کا کمرہ تھا جس کے اندر سمیت پنڈت نول کشور جی اور کسی کو بھی جوتا پہن کر جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے 2 ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے کہ جو پورے ادارے کے اندر گھومے پھرے، کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا نظر آئے جس کے اوپر قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہو تو وہ اس ٹکڑے کو اٹھا کر ایک بوری کے اندر جمع کرتے جائیں۔ جب وہ بوری بھر جاتی تو اس کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ تو پنڈت نول کشور جی قرآن پاک کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ ادارہ چلتے چلتے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ پنڈت نول کشور جی بوڑھے ہو گئے، اب وہ گھر رہنے لگے۔ اب ان کے بچے اس ادارے کو چلاتے رہے اسی احترام اور اسی محبت کے ساتھ۔ پنڈت نول کشور جی اس دنیا سے چلے گئے تو جب لوگوں نے سنا کہ پنڈت نول کشور جی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی ارتھی کو لے کر شمشان گھاٹ لے کر آیا گیا۔ وہاں پر دور دراز کے علاقوں سے لوگ جمع ہو گئے۔ آج ان کی ارتھی کو چتا لگائی جائے گی۔ تو جب ان کے جسم کو چتا کے اوپر رکھا گیا تو اس کے اوپر گھی ڈال کر اس کو آگ لگانا چاہیے، لیکن ان کے جسم کو آگ نے نہ چھوا۔ کئی من گھی ڈالا گیا لیکن پنڈت نول کشور جی کی جو چتا تھی اس کو آگ نہ لگی۔ اب یہ خبر پورے ہندوستان کے اندر آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ دور دراز سے ان کی میت کو دیکھنے آنے لگے، ان کے جسم کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ ان کے جسم کو آگ کیوں نہیں چھو رہی۔ چلتے چلتے یہ خبر دلی کی جامع مسجد کے امام بخاری تک یہ بات پہنچی۔ امام بخاری پنڈت نول کشور جی کے بڑے قریبی دوست تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے، اور انہوں نے پہنچ کر یہ دیکھا کہ پنڈت نول کشور جی کی ارتھی کو آگ نہیں لگ رہی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ تم اگرچہ سارے ہندوستان کا گھی لا کر پنڈت نول کشور جی کی ارتھی کے اوپر ڈال دو، ان کی چتا کو آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن پاک کا بڑا ادب کیا ہے، بڑا احترام کیا ہے۔ اب چاہے تم سارے ہندوستان کا گھی لا کر ان کی چتا کے اوپر ڈال دو لیکن آگ پھر بھی نہیں لگے گی۔ میرا مشورہ تم کو یہ ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے جسم کو دفن کر دو، ان کی چتا کو آگ نہیں لگے گی۔ تو تاریخ انسانی کا یہ واحد ہندو تھا کہ جن کی چتا کو آگ نہیں لگی، جس نے قرآن پاک کا ادب کیا۔ رب ذوالجلال نے پھر اس کی دنیا بھی سنوار دی، اس کی آخرت بھی سنوار دی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔